السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سازشیں ہو گئی ناکام اور پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر آ گئی، اور عمران خان صاحب اور ان کے اوپنر بیٹسمین کٹڑے میں ہیں، اور آج ان کے خلاف ایک بڑے مقدمے کی سماعت ہے، اور جہانگیر ترین نے دوبارہ خزانے کھولنا شروع کر دیے ہیں، اور عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی مالی امداد کی ہے، اور معاملہ ہے ایک سفاکی کا، اور یہ سفاکی نجی ہسپتالوں میں ہو رہی ہے جن کو عمران خان صاحب مزید مستحکم کرنا چاہ رہے تھے۔ پنجاب میں دوبارہ ان کی حکومت ہے، اور وہاں پہ ہی اس طرح کی ایک سفاکی آئی ہے کہ ایک قومی ہیرو کی میت جو ہے وہ گروی رکھ دی گئی تھی، قبضے میں رکھ دی گئی تھی۔ پہلے میرا خیال ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ جونیئر منظور وہ انتقال کر گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ لاہور کا ایک ہسپتال ہے شالامار ہسپتال، اور یہ ہسپتال پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریل گروپ کی ملکیت ہے، سروسز گروپ، اور اس ہسپتال اور ٹرسٹ، یہ ٹرسٹ کے طور پر چلتا ہے ہسپتال، وہاں پر ان کو لایا گیا اور ان کو اسٹینڈ ڈلے، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکے، اور جب وہ انتقال کر گئے اور ان کا اہل خانہ جب پروسیجر مکمل کر رہے تھے کہ جی ہمیں میت دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے پیسے لے آؤ۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے 4 لاکھ روپے کا بل بنا، اور 4 لاکھ روپے کا بل جب تک ادا نہیں کیا گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک بل ادا نہیں کیا گیا، اور میت جو ہے وہ قبضے میں رکھی گئی کہ جب تک پیسے نہیں آتے میت نہیں دیں گے۔ ایک ہوتا ہے پروسیجرل ڈیلے کہ جناب سرٹیفکیٹ بن رہا ہے اور ڈاکٹروں نے فائنل چیزیں دینی ہے، سارا کچھ ایک ایک چیز، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان ہسپتال میں انتقال کر جاتا ہے تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت ڈیلے آتا ہے، لیکن یہ ڈیلے تھا پیسے کے حوالے سے۔ میں کل سن رہا تھا، جیو نیوز کے لاہور کے بیورو چیف ہیں رئیس انصاری صاحب، وہ بیپر دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ ڈاکٹر تھیں یا متعلقہ جو انچارج تھیں وہاں پر ہسپتال کی، ان سے انہوں نے بات کی تو وہ اس طرح بات کر رہی تھی کہ جس طرح کسی مطلب ایک لڑ کر میڈیا کے ساتھ بھی، رئیس انصاری صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے رویے سے بات کر رہی تھی۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار میں نے گزارش کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا صحت کارڈ ہے، یا عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر جو تقریروں میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی سرکاری زمین جو ہے وہ سستے داموں ہسپتالوں کو دینی ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں کو، اور وہاں پر ہسپتال بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی ہسپتال بنائیں گے، اور پھر ہم اپنے صحت کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو علاج معالجہ فری دیں گے۔ تو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ جی صحت کارڈ 1 2 3 وزٹ کی مار ہے لاہور کے کسی، کراچی کے کسی بڑے ہسپتال کی، تو صحت کارڈ سے بڑا کوئی فراڈ نہیں ہے، اور وہ ثابت ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سامنے چیزیں آئیں گی، بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت سی آئیں گی۔ تو یہ مافیا بن گیا ہوا ہے، پرائیویٹ ہسپتال، پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ یونیورسٹیز، پراپر مافیا بن گیا ہوا ہے، اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ قومی ہیرو ہیں جن کے انتقال پر وزیر اعظم، آرمی چیف، پوری کی پوری قومی لیڈرشپ نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی میت ایک ہسپتال میں گروی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ سفاکیت، اور سفاکیت ایک اور ہو رہی تھی کل پاکستان کی قوم کے ساتھ، اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان جو اس وقت سسک رہا ہے سیلاب میں، پاکستان جس کو معاشی دیوالیے پن کا خطرہ تھا، خدشات تھا، تلوار لٹک رہی تھی کہ پاکستان کنگال ہونے کو جا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان IMF کی ہر شرط ماننے کو تیار تھا۔ سود خور ہے نا، سود خور، جس طرح آپ کسی سود خور سے جا کر پیسے لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کو پہلے گروی رکھے میرے پاس، یا اپنے گھر کے دستاویزات، کاغذات، زمین کے کاغذات آ کر ہمارے پاس رکھے۔ تو IMF کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن IMF کا معاملہ تھوڑا اور ڈیفرنٹ بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر IMF آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دے تو دنیا آپ کو منہ نہیں لگاتی، دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ ملک ہے، کوئی آپ سے کاروبار نہیں کرتا، کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے گا، کوئی آپ کو امداد نہیں دے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے۔ اور یہ ٹکے ٹوکری کوئی عام انسان نہیں ہو رہے تھے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو رہی تھی، یہ پاکستان کی ریاست ہونے جا رہی تھی۔ یہ عمران خان صاحب جو کچھ چھوڑ کر گئے تھے، تو اس میں جب IMF کے ساتھ معاملات بالکل طے ہو گئے، ایک ایک چیز ہم نے لکھ کر دے دی کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے لوگوں کا خون بھی نچوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی ہم بجلی کے جھٹکے بھی لوگوں کو دیں گے، ٹھیک ہے جی ہم پیٹرول جو ہے وہ بھی لوگوں کی رگوں سے نکالیں گے، پیٹرول کی قیمت بھی، ہڈیاں پیسیں گے لوگوں کی، ہمیں صرف قرضہ دے دیں، ہمیں صرف سرٹیفکیٹ دے دیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، پاکستان کو IMF نے قرضہ دے دیا ہے۔ ساری شرائط مانی، 1 2 3، اور اس دوران یہ حکومت جو اپریل سے آئی ہے، وہ ایک تو انہوں نے بجٹ جون میں پیش کیا، لیکن اس کے علاوہ حکومت نے کوئی میرا خیال ہے 2 یا 3 منی بجٹ پیش کر لیے الگ الگ سے، اور کئی ٹیکسز لگا کر
واپس لیے، واپس لگا کر لے کر پھر لگائے. امپورٹ جو ہے وہ کچھ اشیاء پر جو تھی اس پر امپورٹ پر پابندی لگا دی، پھر آئی ایم ایف کی شرط پر امپورٹ پر پابندی واپس کر لی. طرح طرح یعنی ناک کی لکیریں ایڑیاں رگڑ کر آئی ایم ایف راضی ہوا. تو عمران خان صاحب کے شوکت ترین صاحب نے جو سابق وزیر خزانہ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کی سینٹرل سی سی نے کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ الیکشنز اور عمران خان صاحب کے مقدمات ان کو ہم نتھی کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے تمام صوبوں کو، کیونکہ پاکستان وفاقی اپنا وفاق ہے اور وفاق میں سارے صوبے، اور 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر صوبے بہت زیادہ خود مختار بھی ہیں، تو اس میں صوبوں کو بھی کہا گیا تھا کہ جی صوبے بھی آپ کے سرپلس میں ہوں گے. تو آخری ٹائم پہ جب یہ معاملہ ہونے جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف بورڈ آخری میٹنگ ہونی ہے اور منظوری ہونی ہے پاکستان کو قرضہ دینے کی، تو اس پر عمران خان صاحب کے جو وزیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی تھی. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے میڈیا پر اپنا ٹی وی ٹاک شو میں کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں اگر الیکشن نہیں ملیں گے تو ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے ان سے ہم نکل جائیں گے، آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہمارا صوبہ جو ہے، ہمارے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا نکل جائیں گے، ہم پھر ساتھ نہیں دیں گے، پھر بے شک آئی ایم ایف کا جو ہے پروگرام نہ ملے. پھر وہ خط سامنے آیا جو لکھا تیمور جھگڑا نے، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خزانہ نے. اس کے بعد پھر اصل سازش سامنے آئی، وہ جو آڈیو شوکت ترین کی اور تیمور جھگڑا کی اور محسن لغاری جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں، اور محسن لغاری صاحب نے تو بہرحال ان کو کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کے خلاف ہو رہا ہے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے مانا کہ ہاں جی ریاست کو نقصان ہوگا اس سے، لیکن جو عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے اس سے بھی تو ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن مانا وہ اپنا مانے ترین صاحب، جہاں شوکت ترین صاحب کہ جی ریاست کو نقصان ہوگا اس سے، لیکن عمران خان کی ذات سے اوپر ریاست ہمیں نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ قرضے کی منظوری دے دی، اور کل شادیاں نے بجائے ہمارے وزیر خزانہ نے مبارکباد دی قوم کو، شکریہ ادا کیا آئی ایم ایف کا، شکریہ ادا کیا وزیر اعظم کی سپورٹ کا. انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف ہمیں 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دینے پر راضی ہو گیا. 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کچھ بھی نہیں ہوتا کسی ملک کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. قرضہ اور اس کے اوپر قوم کو مبارکباد. وہ غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن. تو ہم بھی قرض کی میں پی پی کر بڑے ہو گئے. تو اب وہ ایک اور قسط آ گئی تو خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں ایک طرف، خوشیاں یا ایک طرف کم از کم جو ہوتا ہے اطمینان کی سانس لی، سکھ کا سانس لیا حکومت نے کہ چلے یار قرضہ ملا، کیونکہ اس کے بعد باقی دنیا آپ کے ساتھ جو معاشی تعاون کرے گی. کہیں سے آپ کو قرض ملے گا، کہیں سے آپ کو انویسٹمنٹ آئے گی. کچھ مطلب ایک ہوگا کہ پاکستان میں جو رکا ہوا سلسلہ تھا، ڈالر روزانہ اوپر جا رہا تھا، پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی، تو اس کا سلسلہ رک جائے گا. تو یہ ایک جو مبارکباد دی، تو مبارکباد سے مجھے تو غالب صاحب کا شعر یاد آ گیا. لیکن وہ جو سازش کر رہے تھے عمران خان صاحب، اس پر بھی مجھے ایک اپنی کہاوت یاد آ گئی. دیسی سا آدمی ہوں، دیسی کہاوتیں یاد آ جاتی ہیں. سندھی میں کہتے ہیں کتوں کھا دو ککھ بھی نہ بھری، پنجابی میں کہتے ہیں کتا کھادا ٹھڈ بھی نہ بھریا، اردو میں کہتے ہیں کتا کھایا اور پیٹ بھی نہ بھرا. عمران خان صاحب اور عمران اینڈ کمپنی نے پوری کوشش کی، ہر طرح کی سازش کر کے دیکھ لی، لیکن شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اور یہ ایسے موقع پر جب پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے موقع پر عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ یار آئیں پاکستان میں، پاکستان کی آ کر مدد کریں. 10 ارب ڈالر، 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہمیں ملنے ہیں. قسط ابھی منظوری ہے، قسط آنی ہے. لیکن ہمارا جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ ابھی جو انیشیل ہے، وہ جو ابھی تک ہو چکا ہوا ہے، جو ابھی ہونا ہے وہ باقی ہے. 10 ارب ڈالر سے زیادہ سیلاب میں نقصان ہو گیا پاکستان کا. اور ابھی یہ جو فصلیں تباہ ہوئیں، جو ڈوبی، ان کا حساب کتاب بھی ابھی آنا ہے. اور اگلی فصلیں جو متاثر ہوں گی، ہوگا کیا کہ ایک کسان ہے، ایک کھاری ہے، ایک زمیندار ہے، وہ اپنی زمین کاشت کرتا ہے، ایک فصل کے بعد دوسری، جب ایک فصل اٹھاتا ہے تو اس کے بعد پیسے آتے ہیں، تو پھر وہ کھاد، بیج، ٹریکٹر، ہل وغیرہ جو کچھ ان پٹس ہوتی ہیں، پھر ڈیزل، سارا کچھ، پھر وہ ان کے جو ہوتے ہیں یہ ٹیوب ویلس وغیرہ چلتے ہیں، وہ سارا وہ ان کے اخراجات وہاں سے اٹھاتے ہیں. تو وہ تو اب آیا نہیں، وہ تو کنگال ہو گیا کسان. تو اگلی فصل جو ہے ہماری
وہ شدید متاثر ہوگی تو وہ نقصان الگ ہے. تو پاکستان کو ٹھیک سیلاب میں پاکستان کو اگر یہ والا اعداد و شمار جو انیشیلی حکومت نے جاری کیے یہ ٹھیک ہیں تو پاکستان کو مجموعی طور پر کوئی 15-20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اس میں تباہی ہوئی ہے جو پاکستان کی. تو اس میں ہمیں صرف ملا ہے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر. لیکن بہرحال یہ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ان پیسوں کی امپورٹنس نہیں ہے. امپورٹنس ہے اس سرٹیفکیٹ کی جو IMF ہمیں دے گا کہ جی یہ ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان ڈیفالٹ معیشت نہیں ہے، اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ قرضہ دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں ہوئی سازش ان کی کامیاب. بلکہ وہ استاد محترم وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ IMF کے گراؤنڈ پر ترین 11 ٹیم پاکستان سے آخری گیند پر ہار گئی. وسعت اللہ خان صاحب سیاسی معاملات میں بہت محتاط ہوتے ہیں، مجموعی طور پر ایک غیر جانبدار تجزیے کرتے ہیں وہ، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. IMF گراؤنڈ پر ترین 11 ٹیم پاکستان سے آخری گیند پر ہار گئی. آخری دن تھا، آخری گیند کل، تو ہار گئی. تو عمران خان صاحب کی سازش ناکام ہو گئی. عمران خان صاحب کے ایک چاہنے والے کا منہ لٹکا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان IMF نے پاکستان کو قرضہ دے دیا. کیونکہ ان کا ایک دماغ، ان کی ایک ذہنیت بنائی گئی ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. جو مشرف سمجھتے تھے، جو ضیاء الحق سمجھتے تھے، جو ایوب خان سمجھتے تھے کہ جی پاکستان کے لیے ہم ناگزیر ہیں. تو مشرف صاحب تو دبئی میں بہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے جس حال میں ہیں بیچارے. لیکن ضیاء الحق، ایوب خان قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں نا. پاکستان چلا، اس کے بعد پاکستان نے ترقی کی، پاکستان نے بجلی کے کارخانے بنائے، پاکستان نے موٹر ویز بنائے، پاکستان میں نئے شہر بسے، پاکستان بہت آگے گیا ضیاء الحق کے اور ایوب خان کے بعد. بلکہ ایوب خان کے بعد تو پاکستان کہیں آگے چلا گیا. تو آئین بنایا پاکستان نے. تو عمران خان صاحب کے چاہنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یہ اپنی غلط فہمی نکال دیں. یہ پاکستان کوئی بھی ملک ہو وہ کسی شخصیت کا مرہون منت اور محتاج نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر بھٹو جیسی شخصیت کو آپ قتل کر دیں تو پھر پاکستان پھر دہائیوں تک پاکستان کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر بےنظیر بھٹو جیسی شخصیت کو آپ قتل کر دیں تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ نواز شریف کے جمہوری دور کو روک دیں تو اس کو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. سیاسی عدم استحکام آئے تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو چلا گیا تو پاکستان ختم ہو گیا. نہیں، نقصان ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. تو یہ دماغ، خواب و خیال، دماغ سے چیزیں نکال لیں. اب اگلی چیز جو ہے، خان صاحب نے مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دیں، الزامات لگائے، دھمکیاں دیں، چیف الیکشن کمشنر کا نام لے لے کر جلسوں میں ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا. اور یہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے ڈسکا کے انتخابات سے لے کر. تقریباً 2 سال ہو گئے اس معاملے کو، 1.5 سال مسلسل چل رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان. پھر EVM کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر فواد چودھری اور وہ اعظم سواتی وغیرہ نے مسلسل حملے کیے. زبانی حملے جو ہوتے ہیں، الزامات، کردار کشی چیف الیکشن کمشنر کی. الیکشن کمیشن نے پہلے فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹسز بھیجے تھے تو ان عدالت کی انہوں نے معافی مانگ لی. شوکاز نوٹس کی نوبت نہ آئی، انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی بس معافی آپ کے رحم و کرم پر ہے، معاف کر دیں حضور. اب عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب اور اسد عمر کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹسز گئے ہوئے تھے. آج اس کی سماعت، اب اس میں ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو تب تک نتیجہ آ چکا ہوگا یا تھوڑی دیر میں آ جائے گا کہ کیا ہونا ہے. لیکن آج کی سماعت کا جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ آج اگر عمران خان، کیونکہ ان کو ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی حیثیت میں نہیں طلب کیا گیا، وہ وکیل کے ذریعے بھی اگر اپنا جواب دائر کر سکتے ہیں، ان سے جواب مانگا گیا. تو اس جواب میں عمران خان صاحب، فواد چودھری اور اسد عمر اگر مطمئن کر سکے الیکشن کمیشن کو تو ٹھیک، ورنہ معاملہ جائے گا شوکاز نوٹس کی طرف. شوکاز نوٹس کل بھی عمران خان صاحب بھگتیں گے. شوکاز نوٹس کی سماعت وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جج صاحبہ جو ہیں بلکہ زیبا چودھری سیشن جج، جنہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ دیا تھا 2 روزہ، جس کو عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں لگائی تھیں. اور اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ دھمکیاں تھیں، جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکیاں آمیز تھا. تو عمران خان صاحب کو پھر شوکاز نوٹس بھی جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں معاملہ کدھر جا رہا ہے. یہ دوڑے سندھ ہائی کورٹ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو روکو. بھائی آپ نے اگر توہین الیکشن کمیشن نہیں کیا تو اگر فیس کریں،
اگر آپ نے فورن فنڈنگ میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی تو آپ آ کر فیس کریں. ہر معاملے میں دوسری عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ جن کو روکیں ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں. تو سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی آپ کارروائی کریں، پروسیڈنگز نہ روکیں، سماعت کریں، لیکن فیصلہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے درخواست دی ہے اس کے فیصلے کے بعد آپ کوئی کر سکتے ہیں. تو سندھ ہائی کورٹ نے کہتے ہیں پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ فیصلہ نہیں دے سکتے، اپنی سنتے رہیں، سماعت کریں. تو عمران خان صاحب کو کبھی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے پر شوکاز نوٹس ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ نے کانٹیسٹ کرنا ہے. اگلا معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا. جہانگیر ترین صاحب نے خبر آئی تھی کہ ترین صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو 1 کروڑ روپے امداد دی ہے، اور یہ محمود خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا، رابطہ کیا تھا. محمود خان کون ہے؟ عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ. انہوں نے ان سے رابطہ ہوا تھا اور انہوں نے جہانگیر ترین نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کی امداد دی. تو میں نے سوچا کہ کوئی سیاسی رابطے بحال تو نہیں ہو رہے، تو میں نے اس معاملے پر ترین صاحب کو سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ صرف اور صرف متاثرین جو ہیں ان کے لیے ڈونیشن کی حد تک معاملہ ہے، اس سے زیادہ آگے کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے میں جو ترین گروپ کا کردار تھا، گو کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ تو اتحادیوں کے الگ ہونے سے گئی ہے، لیکن جو پنجاب کی حکومت تھی جو بعد میں عمران خان صاحب نے واپس لے لی، وہ تو ترین گروپ کے ووٹ سے حمزہ شہباز کی بنی تھی. تو میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا ہو کہ چلے یار مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ترین صاحب آ جائیں، واپس کیا ہو جاتا ہے، دوبارہ مل بیٹھتے ہیں، دوبارہ حکومت آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ اس چیز کو انہوں نے مسترد کیا کہ نہیں، کوئی اس میں سیاست والا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ ٹوٹلی انسانی بنیادوں پر میں نے ایک پیسے دیے ہیں. اور وہ خبر یہ آ رہی ہے، جو کہ میں نے ان سے پوچھ نہیں سکا، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب سندھ اور پنجاب کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے بھی وہ اپنے جو ہے وہ امداد کرنے کو یا ڈونیشن دینے کے لیے انہوں نے وہاں سے بھی رابطے کریں گے. تو وہاں پر بھی کل تک خبر آ جائے گی کہ ان کو بھی انہوں نے پیسہ دیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور اس سب میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کرتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا، سیاست اچھی چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں اچھی چیز ہوتی ہے، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن سازش نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی پارٹی کے خلاف، چاہے کسی شخصیت کے خلاف. جس طرح نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی، جس طرح 2013 میں پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہوئی تھی کہ جی پیپلز پارٹی کو تو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دینا. پھر وہ خط آ گئے تھے، بیانات آ گئے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کے علاوہ اور MQM اور ANP کے علاوہ باقی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں، ورنہ ان پر حملے کریں گے. سب کو پتہ ہے اس طرح کی سازش نہ ہو، صحت مند مقابلہ ہو سیاست میں. اور اصل چیز جو ہے کہ ریاست کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں ہونی چاہیے، وہ مجرمانہ فعل ہے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف ریاست کو کارروائی ضرور کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.